السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو میں آج آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوا ہوں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت موضوع لے کے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ مہد سے لے کر لاحت تک تمہاری ساری زندگی، تمام زندگی کے شعبہ جات، شادی ہو، غمی ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، تمام کا تمام تمہارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طریقے پہ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہاں تک کہ جب تمہاری موت آئے تو جنازہ مسلمان کا اٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وقت لوگوں پہ ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اتنے حالات بگڑ جائیں گے، لوگوں کی یقین تباہ ہو جائیں گے، لوگوں کی ایمانی حالت میں اتنی خرابی پڑ جائے گی۔ شام کو آدمی مومن ہے، صبح کو موت آئی تو ایمان کی رتی پلے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ساتھ ساتھ گزر رہی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمراہ اور ساتھ ہیں۔ ارے وہ جماعت کتنی خوش نصیب ہوگی جس جماعت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں۔ صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا چند جانور ہیں، ان کے پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، وہ گندگی اور غلاظت کھا رہے ہیں۔ صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، اے اللہ کی پاک پیغمبر، قرآن کریم کی بے ادبی، قرآن کریم کی توہین ہو رہی ہے۔ اللہ کا قرآن پروں پہ لکھا ہے، گندگیوں میں چونچ ڈبو رکھی ہے، گندگی کھا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، میرے صحابہ، میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، پر کام ایسے کریں گے جیسے یہ جانور کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ بڑے خوشگلو ہوں گے، خوشیلان ہوں گے، پڑھتے ہوئے تمہیں بڑے اچھے لگیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری انگلی اپنے حلق مبارک پہ رکھی اور فرمایا لوگ قرآن پڑھا کریں گے پر قرآن یہاں سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ صرف قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کا ادب کریں گے، ہاتھ نہ لگاؤ، قرآن کا ادب کرو، اونچی جگہ رکھو، ادب کرو، لیکن عمل کے میدان میں میرے قرآن سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو مسلمان وہ ہے جس کی زندگی، جس کا ہر قول فعل، جس کی ہر حرکات و سکنات اللہ کے قرآن کے مطابق۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جن لوگوں کو مسلمان بن کے مرنے کا شوق ہو اور یہ چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے میری موت آئے، تو اسے چاہیے قل اطیعوا اللہ والرسول، میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرے۔ جو ایسا نہیں کرے گا تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ مجھے تو میرے محبوب کی غلامی پسند ہے، ان کی ادائیں پسند ہے، ان کی تمام رات دل کی عبادت پسند ہے۔ ارے میرا محبوب کتنی عبادت کرے، راتوں کو پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے، اوپر سے آواز آتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو، آدھی رات کو اٹھو، پہلی آخری رات میں اٹھو اور اٹھ کر میرے محبوب او کالی کملی والے تیری زبان ہو، میرا قرآن ہو، پہاڑ
بھی سن کر پگھل جائے۔ آج ہمیں فرض نماز کی بھی توفیق نہیں۔ پچھلی رات کو کون اٹھے گا؟ کون ان باتوں کو سمجھے کہ پچھلی رات کو اٹھنے میں کتنا مزہ ہے؟ جن لوگوں کو یہ چکی پڑ جائے، پچھلی رات کی عادت پڑ جائے، نفلوں کی یہ چسکا پڑ جائے، خدا کی قسم دنیا کی کسی شے میں اتنی لذت نہیں جتنی کہ پچھلی رات کو اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ واقعات ہیں بزرگان دین کی، کئی بزرگوں نے بادشاہ چھوڑی اور فقیری اور درویشی اختیار کی، اس میں بڑا لطف ہے۔ وہ ایک جوہری کی دکان تھی، موتیوں کا کاروبار ہو رہا ہے، نوکر بے شمار ہے، کاروبار بہت بڑا ہے۔ ایک فقیر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، سارا دن دکان کے سامنے بیٹھا۔ دکاندار نے کئی مرتبہ خیرات بھیجی، فقیر نے واپس کر دی۔ شام کو جوہری خود کہنے لگا، میں نے کئی مرتبہ خیرات دی، آپ نے قبول نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ میں خیرات لینے والا فقیر نہیں، کہ اور کہ میں تو تجھ سے یہ پوچھنے آیا ہوں، تو اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے، تو مرے گا کیسے؟ تیری موت کیسے آئے گی؟ اور جواب میں وہ جوہری کہنے لگا، او فقیر تو بتا تو کیسے مرے گا؟ بدلے میں جوہری فقیر کو کہنے لگا، تو بتا تو کیسے مرے گا؟ دکاندار جوہری دیکھ رہا ہے، ملازم دیکھ رہے ہیں، بازار چلنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فقیر کہنے لگا، میرا مرنا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں بتا تو کیسے مرے گا؟ اللہ والے نے زمین پہ لیٹ کر چادر اوڑھی اور جان دے دی۔ فرمایا میں یوں مروں گا، میرا کوئی دنیا میں رونے والا نہیں، مجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں، میں نے کبھی کسی کو، اگر دنیا میں میرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں تو میں نے کبھی کسی کو ستایا بھی نہیں، مجھے بد دعاؤں سے یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا، ایسی موت مرو، اس حالت میں اللہ کی حضور میں جاؤ کہ گھر والوں کے سوا باقی لوگ یاد کریں۔ او لوگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، گھر والے نہیں روئے، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کی بیوہ روئی، مدینے کے محتاج روئے۔ عمر فاروق کے بعد ہمارے سودے کون لایا کرے گا؟ کوہرام مچ گیا مدینے میں، اندھیرا چھا گیا مدینے میں، حضرت عمر کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ کن حالات میں؟ اللہ اکبر! امام بن کر مصلی پہ کھڑے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز پڑھانے لگے۔ اندھیرے میں نماز ہوا کرتی تھی، محراب میں دشمن چھپا کھڑا ہے، چھرا خنجر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس ظالم نے حضرت عمر کے پیٹ میں جگر مارا، جگر میں خنجر مارا، کئی زخم دے دیے۔ سیدنا فاروق اعظم بے ہوش ہو کر مصلی پہ گر پڑے۔ اور مسلمانوں، میری حالت بھی تم جیسی ہے، آج ہمیں مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی، مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا، بیوی بچوں کی مشغولیت نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہمارا نماز میں دھیان بٹتا ہے، نماز میں خدا جانے کہاں کہاں کے خیالات آتے ہیں۔ ارے فاروق کی صحابی ساتھیوں کو دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی نماز دیکھو، میرے آقا کے غلاموں کی نماز دیکھو، امیر المومنین مصلی بے ہوش پڑا ہے، زخمی ہے، ایک صحابی نے بھی نماز کی نیت نہیں توڑی، بلکہ وہ دشمن باہر نکلنا چاہتا ہے، 13 صحابہ کو خنجر مار چکا،
13 صحابی کو زخمی کر دیا نکلنے کے لیے، لیکن کوئی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنی نماز نہیں توڑتا۔ ارے مرنا منظور ہے، اللہ کے دربار میں جو کھڑا ہوا اس سے بھاگنا منظور نہیں۔ عجب نماز تھی صحابہ کی، اسی لیے تو وہ مسلمان تھے۔ ایک دن جنگل میں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، محمد کی فوج چل رہی ہے۔ اندازہ لگاؤ اس فوج کا کیا کہنا جن کے کمانڈر ان چیف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ شام کے وقت فرمایا، کون ہے جو آج ہماری پہرے داری کرے؟ کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی پہرے داری کرے؟ 2 انصاری نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرا دیں۔ دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی، آپس میں کہنے لگے بھی آدھی رات تو جاگی ہو، آدھی رات میں جاگوں گا۔ ایک سو گیا، جس کے جاگنے کا نمبر آیا اس نے کہا خامخواہ جاگنے سے کیا فائدہ، میں اللہ پاک کی حضور میں نماز کی نیت باندھ لوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، مجھے کچھ ملے گا، یوں ہی بیٹھنے سے کیا فائدہ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کیسی نماز پڑھتے تھے صحابہ۔ صحابی نے نیت باندھی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اتنا اللہ میاں سے ملا ہوا ہے، اللہ میاں سے معراج ہو رہا ہے، اللہ کی حضور میں اتنی بڑی حاضری ہے۔ دشمن کی طرف سے تیر آیا، نماز کی نیت باندھے باندھے کمر میں لگا، پیٹھ میں پیوست ہو گیا، دوسرا تیر آیا پشت میں پیوست ہو گیا، تیسرا تیر آیا کمر میں لگا، اسے کوئی پتہ نہیں، کھڑا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے، خون نکلا، خون بہہ کر سوئے ہوئے ساتھی کے نیچے پہنچا۔ وہ جو ایک ساتھی سو رہا تھا اس کی آنکھ کھلی، شور میں جایا، رے نماز ختم کر دے، پہرے داری میں خلل واقع ہے، دشمن حملہ نہ کر دے، حضور ناراض ہو جائیں گے۔ اے ان کو کتنا خیال تھا کہ اگر حضور ناراض ہو گئے تو بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ لوگ تو حضور کی ناراضگی اور راضی کی اتنی پرواہ کرتے تھے، سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر ایک صحابی حضور کے سامنے آیا اور اس نے آ کر کے حضور کو سلام کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، اس کے سلام کا جواب نہ دینے پر صحابی کا دم نکل گیا، رویا، ساتھیوں سے کہنے لگا، او لوگوں مجھے بتاؤ میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے، اور اگر اس حالت میں میری موت آ گئی حضور میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، لوگوں میرا کہاں ٹھکانہ بنے گا۔ صحابہ نے بتایا، یہ جو تو نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اس وجہ سے حضور ناراض ہوئے اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ نے کہا اچھا۔ گھر گیا، گھر جا کر وہ کپڑے اتارے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، آگ میں جھونک دیے وہ کپڑے، جلا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے کپڑے پہن کر آیا تو سلام کیا تو جواب ملا۔ نہ حضور نے پوچھا نہ اس نے بتایا، ہم جیسا ہوتا اصل تو مقدر کہاں کہ تیری آنکھ اور کالی کملی والے کا دیدار ہو، کہاں تمہارے مقدر؟ ارے آج تمہیں درود پاک پڑھنا نصیب نہیں، کبھی بادشاہ پڑھا کرتے تھے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں عرب کے، فلسطین، شام، مصر میں، ہر جمعرات کو بادشاہ وقت 1000 درود پاک پڑھے بغیر کبھی سوتا نہیں تھا، 1000 مرتبہ، کبھی بادشاہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور آج تم ملازموں اور مزدوروں کو حضور کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کی توفیق نہیں۔
بس تمہیں تو لڑائی ملی ہوئی ہے کہ جی فلانا صلاۃ نہیں پڑھتا، اوہو بہت گناہگار آدمی ہے، صلاۃ نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا کہ نماز سے پہلے نہیں پڑھتا، اور تو ساری عمر میں کبھی نہیں پڑھتا، تو گناہگار نہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امتی، جب کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، فرشتوں کا ایک گروہ، فرشتوں کی ایک جماعت، فرشتوں کا ایک طبقہ مقرر ہے۔ فرمایا حضور نے ادھر اس کے منہ سے درود پاک نکلتا ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے مجھ پہ میرے روزے میں پہنچا دیا جاتا ہے، فوراً پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو صحابی نے حضور سے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے تو وہ کپڑے اتار دیے ہیں، جلا دیے۔ ایک دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا، ارے ان سرخ کپڑوں کو تم نے کیا کیا؟ عرض کیا میرے آقا میں نے وہ سارے کپڑے اسی وقت چولہے میں رکھ کر جلا دیے۔ عشق دیکھو صحابہ کا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے نہ تھے، کسی کو دے دیے ہوتے، کسی مائی کے کام آ جاتے، بہو بیٹی کے کام آ جاتے، ان کے لیے تو جائز تھے۔ صحابی کا جواب سنو اور میں بھی سنتا ہوں اور کہتا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ندامت کے دریا میں ڈوب کے مر جائیں۔ صحابی کہتا ہے او کالی کملی والے، او اللہ کے محبوب، او میرے آقا، جس چیز کو آپ دیکھ کر ناراض کا اظہار فرمائے اس کو دوسری مرتبہ دیکھنا میری آنکھیں گوارا نہیں کرتی۔ اگر میں گھر والوں میں سے کسی کو دے دیتا تو دیکھنے میں تو آ ہی جاتے، حضور کی ناپسندیدہ شے میں تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، تیر لگے، لہو بہ کر صحابی کے نیچے پہنچا، اس نے شور کیا تو صحابی نے نماز ختم کی، کہنے لگا سلام پھیرنے کے بعد اب میری کمر میں مجھے درد محسوس ہونے لگا۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری کمر میں تیر لگے، تالا کھینچ کے نکال دوں کہ ہاں، نکالنے لگا، جس کو لگے ہوئے ہیں کہنے لگا یار اب تو کچھ تکلیف ہوتی، اور ایسا کروں میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، میں پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کروں گا، میری جان کا قیمہ بنا دینا، مجھے پتہ نہ چلے گا۔ تیر نکالے صحابی کو پتہ بھی نہ چلے، ایسی نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سیکھی۔ تو بات یہ تھی کہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، پہلا نمبر، پہلی نشانی، مسلمان بن کے مرو، نمازی حالت میں مرو، ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے، بیماری میں، پریشانی میں۔ سیدنا فاروق اعظم کے مقتدی صحابہ کرام کی جماعت ہے، نماز کی نیت نہیں توڑتے۔ دوسرا صحابی آگے بڑھ کر امامت کر رہا ہے، نماز ختم ہوئی تب جا کر کے دشمن کو پکڑا، 3 دن تک کبھی ہوش آتا تھا، کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوش آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلوایا اور فرمایا بیٹے میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ چلے جائیں۔ ابا جی جو فرماؤ گے میں جان لڑا دوں گا، آپ حکم دیں، جو میرے کرنے کا ہوگا میں اس سے گریز نہ کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جگہ زخم آئے ہوئے ہیں، خنجر لگے ہیں، حالت اچھی نہیں ہے، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، لہو بہ رہا ہے۔ فرمانے لگے او میرے بیٹے کام یہ کرنا ہے، ایک وصیت میری سن نور نظر، پورا کرنا تو میرے پسر۔ او میرے بیٹے
میری ایک وصیت سن لے، میری ایک آخری بات سن لے، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، او میرے فضل فرزندی، میری اس بات کو پورا کرنا۔ میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، اور میرے جگر کے ٹکڑے، میری ایک بات، عمر تمہیں آخر سلام، او میرے بیٹے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاؤ، جا کے میرا سلام کہنا، اور میرے بیٹے ام المومنین سے جا کے میرے لیے ایک بھیک مانگ لاؤ، ایک خیرات مانگو، اللہ کے نام پہ بھیک مانگو، اگر مل گئی تو مزے آ جائیں گے، اور اگر نہ ملی تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے تو جگہ مل جائے گی، پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، آپ کا آخری مرض ہے، جب وقت بالکل قریب ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، او ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے سودا، اے فلانی، تمام کو بلا کے فرمایا تم اگر بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کی پاک پیغمبر کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا جب تک اللہ پاک کا حکم نہ ہو۔ ارے حضور اجازت لے رہے ہیں، اصل میں مطلب یہ ہے حجرہ عائشہ کو گنبد خضرا بنانا مقصود ہے۔ حجرہ عائشہ کی اجازت مل گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں قیام پذیر ہے۔ اللہ میاں کو اس حجرے پہ اتنا پیار آیا جہاں پر ہزاروں مرتبہ جبریل امین تشریف لائے، جہاں پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کروڑوں مبارک ہو، تیری کوٹھڑی کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور دفن ہوئے، وہیں قبر مبارک بنی اور گنبد خضرا بن گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو وصیت فرمائی، او لوگوں میرا جنازہ اٹھا کر مدنی کریم کے دربار میں لے جانا اور بلند آواز سے کہنا، او اللہ کے پاک پیغمبر یہ صدیق ہے، اگر اجازت ہو تو تمہارے قریب دفن کر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، علماء کرام نے لکھا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، دیر نہ کرو حبیب سے حبیب کو ملا دو۔ ایک تیسری قبر کی جگہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مانگ رہے ہیں، عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے رکھی ہے، میرا پیارا شوہر موجود ہے، میرا ابا موجود ہے، میں بھی اس حجرے میں دفن ہو جاؤں گی، نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے گی، نبی کے قدم ہوں گے، میرا سر ہوگا، میری سعادت بنے گی، خوش بختی بنے گی۔ دو جہان میں اللہ نے مجھے 4 چاند لگائے، پھر بھی اللہ پاک مجھے ان اکرما اپنی عطایات سے نواز دے گا۔ فاروق اعظم وہی مانگ رہے ہیں، میرے بیٹے جاؤ اور جا کے عائشہ صدیقہ سے بھیک مانگ کے آؤ۔ اے میرے بیٹے حضرت عائشہ کو جا کے میرا آخری سلام کہو اور یہ کہو، ہے چھپا منہ کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر۔ وہ فاروق اعظم جو زمین پہ کوڑا مارے، زلزلے کے وقت میں زمین ساکن ہو گئی، حضور فرماتے ہیں جس راہ سے عمر گزر جائے شیطان اس راہ سے نہیں گزر سکتا۔
آج اس عمر کا آخری وقت ہے جس کو آقا دو عالم نے اللہ میاں کی حضور میں دامن پھیلا کے چولی پھیلا کے مانگ کے لیا تھا. فرماتے ہیں میری بیٹی جاؤ اجازت مانگو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جا کر کے یوں کہنا کہ عائشہ وہ قبر مبارک کی جو جگہ تم نے اپنے لیے رکھی ہے اس کو بس للہ اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے. ایسا صدیقہ تیرا اللہ بھلا کرے گا, میں نے بہت بڑی بھیک مانگی ہے, اللہ میاں تیرا تجھے اس کی جزائے خیر دے گا. عمر فاروق کا آخری وقت ہے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ارے نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے, نہ گنبد خضرا بن سکتا ہے, نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ مل سکتی ہے, اور کوئی مانگتا تو میں نہ دیتی. میرے محبوب نے جس کو اللہ میاں سے مانگ کے لیا ہو عمر فاروق کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. ایسی چیز کا صدقہ بڑا مشکل ہے. آج تم اگر مسجد میں 2 روپے ڈالتے ہو اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہو اللہ پاک کاروبار میں برکت دیں گے, اور اگر آج کسی محتاج کو کھلاتے ہو کسی نام پر اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہو تمہیں امید ہے اللہ پاک اور برکت عطا فرمائیں گے. 1 کا بدلہ 10 سے دیں گے, 70 سے دیں گے, 700 تک عطا فرمائیں گے. اللہ میاں قادر ہے جتنا وہ چاہے دے, جتنا خلوص دیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے. لیکن ایسا صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے, نہ گنبد خضرا بنے, نہ مجھے قبر کی جگہ ملے, ملی نہیں سکتی. کیوں؟ وہ جگہ بڑی اونچی ہے. کہتی ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, الفاظ ہو بیاں کیسے, منظر ہو بیاں کیسے, الفاظ نہیں ملتے. اللہ میاں سب کو نصیب کرے. جاؤ حرم نبوی میں ادھر ریاض الجنہ, ادھر گنبد خضرا, ادھر چاروں طرف کبوتروں کی چہل پہل, ادھر عشاق کا گروہ, دیوانے مستانے سلام پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, عبادت میں مشغول ہے. اور حالت یہ کہتا ہے منظر ہو بیاں کیسے, الفاظ نہیں ملتے. جس وقت محمد کا دربار نظر آئے اور کہتا بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انبار نظر آئے ہیں. اللہ پاک جی سے نوازی بڑا کچھ مل جاتا ہے. ایسا صدیقہ نے جواب دیا او عبداللہ جا کے عمر کو میرا سلام کہو اور کہو میں نے اپنی قبر کی جگہ صدقہ کر دی, میں نے خیرات کر دی, میں تجھے جواب نہیں دیتی. چنانچہ عائشہ صدیقہ کا جواب لے کر حضرت عبداللہ آئے. صحابی کہتا ہے فاروق اعظم او عبداللہ جب تک مجھے اٹھا کے نہ بٹھاؤ مجھے جواب نہ سنانا, اماں کا جواب لیتے لیتے سننا بے ادبی ہے, بے ادبی ہو جائے گی, مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کے بٹھایا اور جواب سنایا. اے خوف خدا ہو تو ایسا ہو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمانے لگے الحمدللہ اللہ نے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی. پر اے لوگوں میرے
जब मेरा दम निकल जाए, मेरी रूह परवास कर जाए, जब मुझे गुसल दे चुको, कफन पहना चुको, मेरे जनाजे को उठाकर फिर आशा सिद्दीका के दरवाजे पे ले जाना, फिर इजाजत मांगना। कहीं दुनिया के लोग ये ना कहे जवाब कैसे देती थी फारूक आजम की हुकूमत थी। मेरे जनाजे को लेके जाना ऐसा सिद्दीका के दरवाजे पे, और फिर पूछना, इजाजत मांगना। ना मेरी हुकूमत हो, ना मेरा दबदबा हो, ना मेरा इक़्तिदार हो। उस वक्त अगर हज़रत आयशा फिर दोबारा इजाजत दे दे तो मुझे गुंबद खिदरा में दफन कर देना, और अगर इजाजत ना दे तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। कितनी अच्छी जगह के लिए भी कितना एहतियात है। हमारे यहाँ तो जुमे के दिन लोग कुछ कमाने आते हैं, बाद साथी कुछ खो के चले जाते हैं, सलाम फेरा और परवाह नहीं कि मैं नमाजी के आगे से गुजर रहा हूं। सहाबा कहते हैं अगर हमें इस बात का पता चल जाए कि नमाजी के आगे गुजरने में कितना बड़ा अजाब है, हम 40 बरस तक खड़े रहे और नमाजी के आगे से ना गुजरे। आज लोग परवाह नहीं कर रहे, सुन्नतें पढ़ी जा रही है, और पढ़ने वालों को भी ख्याल चाहिए कि वो आगे होकर के पढ़ते रहे। यहां पर फारूक आजम को कब्र के बारे में कितना फिक्र है, और अल्लाह के पाक पैगंबर के गुंबद खिदरा में दफन होने का शौक जरूर है, शौक है, लेकिन दुनिया की किसी बात को सुनना गवारा नहीं करते। फरमाया जब मैं मुर्दा बन जाऊं मुझे उस दरवाजे पे ले जाना। चुनांचे फारूक आजम का जनाजा उठाकर ले जाया गया, और ऐसा सिद्दीका से फिर इजाजत मांगी गई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब उन्होंने इजाजत दे दी तो ऐसा सिद्दीका के हुजरे में फारूक आजम को भी हुजूर के बगल में दफन कर दिया। तकवा देखो। ऐसा सिद्दीका से किसी ने पूछा, ऐसा पहले तो हुजरे में रोज जाया करती थी, अब तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।